بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا دن تھا۔ اس دن مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کا میدان ایک تحیر خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ جو بڑے ساز و سامان اور طمطراق کے ساتھ اہل حق کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے سے 1/3 بے سر و سامان علمبرداران توحید سے ذلت انگیز شکست کھا چکے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے اور ان کی لاشیں میدان جنگ میں جگہ جگہ بکھری پڑی تھیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں اہل حق کا جینا دوبھر کر دیا تھا اور ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج یہاں ان کی لاشیں خاک و خون میں غلطہ نشان عبرت بنی ہوئی تھیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو ان لاشوں کو گدھوں، چیلوں اور درندوں کی خوراک بننے کے لیے اسی طرح کھلے میدان میں چھوڑ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی نے یہ گوارا نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان تمام لاشوں کو جمع کر کے کسی مناسب جگہ دفن کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میدان کا چکر لگایا تو ایک جگہ ایک بڑا کنواں نظر پڑا جو مدت سے غیر مستعمل پڑا تھا۔ انہوں نے تمام لاشیں اس کنویں میں ڈال دیں اور ان کو مٹی اور پتھروں سے ڈھک دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماعی قبر کے قریب تشریف لے گئے اور بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو ٹھیک پایا؟ بے شک مجھ سے جو وعدہ رب العزت نے کیا وہ پورا ہوا۔ جس وقت لسان رسالت سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہاں پر موجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانثاروں کے چہرے عبرت پذیری کا مرقع بن گئے، لیکن ان میں سے ایک صاحب رسول نہایت غمزدہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کے ایک کشیدہ قامت آدمی تھے۔ سامنے کا ایک دانت زیادہ تھا اور ایک آنکھ میں قدرے بھینگا پن تھا، لیکن چہرے کے نقوش دلکش تھے اور پیشانی نور سعادت سے چمک رہی تھی۔ ان کو غم و اندوہ سے نڈھال دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور بڑی شفقت سے فرمایا، شاید تم کو اپنے باپ کے مرنے کا غم ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں اپنے باپ کی موت کی وجہ سے مغموم نہیں ہوں، بلکہ مجھے دکھ اور رنج اس بات کا ہے کہ میرے باپ کو قبول حق کی سعادت نصیب نہ ہوئی اور وہ کفر پر مرا۔ حالانکہ وہ ایک دانش مند، صاحب رائے، معاملہ فہم اور خوش اخلاق شخص تھا، اور مجھے پورا بھروسہ تھا کہ وہ شرف اسلام سے بہرہ ہوگا، لیکن جس حالت میں وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کو دیکھ کر میری تمام امیدیں اور آرزوئیں خاک میں مل گئیں۔ میرے باپ کا مرتے دم تک دولت ایمان سے محروم رہنا ہی میرے قلق کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبہ ایمانی کی تعریف کی اور ان کو دعائے خیر سے نوازا۔ غیرت دینی اور جوش ایمان کا بھرپور مظاہرہ کرنے والے یہ صاحب رسول قریش مکہ کے نامور رئیس عتبہ بن ربیعہ مقتول بدر کے فرزند حشیم تھے، جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو خزیمہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو خزیمہ حشیم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں جو کفر و شرک کی آماج گاہ تھا۔ ان کا والد عتبہ بن ربیعہ قریش کے سربر آوردہ رؤوسا میں سے تھا اور اپنی قوم میں بڑے اثر و رسوخ کا حامل تھا۔ اس کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور وزاداری کا بھی سب کو اعتراف تھا، لیکن وائے بدبختی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے دین حق کی مخالفت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ تاہم اس کی طبعی شرافت نے اسے ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط
امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد یغوث وغیرہ جیسے شریر النفس لوگوں کی صف میں شامل ہونے سے باز رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی کے لیے ذلیل سے ذلیل حرکت سے بھی اجتناب نہیں تھا۔ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اسلام کے دشمن ضرور تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے کبھی کسی کمینہ حرکت کا ارتکاب نہیں کیا۔ عتبہ نے اپنے فرزند حشیم کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی خطیب قریش سہل بن عمرو کی صاحبزادی سہلہ سے کر دی۔ حشیم 30 یا 32 برس کے تھے کہ مکہ میں صدائے توحید بلند ہوئی۔ اگرچہ عتبہ نے اپنے فرزند کو اپنے رنگ میں ڈھالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو فطرت صالح سے نوازا تھا۔ انہوں نے ہر قسم کے خطرات کے علی الرغم بلا تعامل دعوت حق پر لبیک کہا۔ نیک بخت بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور یوں دونوں میاں بیوی سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ عتبہ پر بیٹے اور بہو کی سعادت اندوزی اسلام سخت شاک گزری اور اس نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اہلیہ، فرزند اور آزاد کردہ غلام، منہ بولے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس طرح ان کو تیسری مرتبہ راہ حق میں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ حبشہ کو ہجرت کر چکے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خاندان کو اپنا مہمان بنایا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں برپا ہوا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 313 نفوس قدسیہ میں سے ایک تھے جنہیں اس تاریخ ساز موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ دوسری طرف پرستاران باطل کی قیادت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ عتبہ بن ربیعہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا بیٹا ولید، بھائی شیبہ اور نواسہ حنظلہ بن ابی سفیان بھی تھے۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ عتبہ کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح لڑائی ٹل جائے، چنانچہ اس نے حکیم بن حزام کو یہ پیغام دے کر ابو جہل کے پاس بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ابن ام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے سے ہٹ جائیں۔ ابو جہل یہ پیغام سن کر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ عتبہ کا ایک بیٹا یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں ہے، وہ اس بنا پر لڑائی سے جی چراتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا مارا نہ جائے۔ حکیم بن حزام نے واپس جا کر عتبہ کو ابو جہل کے رد عمل سے آگاہ کیا تو اس نے کہا لوگ دیکھ لیں گے کہ لڑائی کی نوبت آئی تو بزدلی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر قریش کے سامنے ایک زوردار تقریر کی جس میں ان کو لڑے بغیر واپس چلنے کی تلقین کی، لیکن ابو جہل اور دوسرے جنگ پسند مشرکین نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو عتبہ نے ابو جہل کے طعنے کو عملاً ثابت کرنے کے لیے اپنے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ خود حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش ایمانی سے بیقرار ہو کر اپنے باپ کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہند بنت عتبہ بھی باپ کے ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے بھائی یعنی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ اور دوسرے اقربا کے سامنے شمشیر بکف دیکھا تو غصے سے بےتاب ہو گئیں اور بھائی کی مذمت میں یہ شعر کہے، بھینگا بڑے دانت والا
جس کا طائر بخت سخت منحوس ہے، یعنی ابو حذیفہ جو دین میں سب سے برا ہے، کیا تو اپنے والد کا شکر گزار نہیں ہے جس نے بچپن سے تیری پرورش کی یہاں تک کہ تو نے بے داغ جوانی پائی؟ باپ نے بیٹے کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کی یا بیٹے نے باپ کی دعوت مبارزت کو قابل التفات نہ سمجھا، دونوں کے درمیان مقابلہ نہ ہوا۔ البتہ عتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مشرک بیٹا ولید، بھائی شیبہ اور نواسہ حنظلہ بھی لڑائی میں کام آئے۔ لڑائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں دفن کرایا تو وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ غزوہ بدر میں قریش کے جو آدمی مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہوئے ان میں ام رسول اللہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ در پردہ مسلمان ہو چکے تھے یا دل سے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور مشرکین کے مجبور کرنے پر بادل نخواستہ لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کا علم تھا، اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت فرمائی تھی کہ بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو زبردستی ہمارے مقابلے پر لایا گیا ہے، ورنہ وہ ہم سے قطعاً لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اثناء جنگ میں اگر ہاشمیوں میں سے کوئی شخص تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس کو قتل نہ کرنا۔ ابو البختری بن ہشام جس نے شیب ابی طالب کا محاصرہ توڑنے میں نمایاں حصہ لیا تھا کی بھی جان نہ لینا، اور بالخصوص میرے چچا عباس کے قتل سے باز رہنا کیونکہ وہ سخت ناگواری کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش ایمان انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور ان کے نزدیک حق کے مقابلے میں خونی اور نسبی تعلق اور رشتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو اچھی طرح نہ سمجھا اور بول اٹھے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، اگر ہم حق کی خاطر اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور دوسرے اقربا سے درگزر نہیں کرتے تو بنو ہاشم سے کیوں کریں؟ بخدا اگر میں نے عباس کو پا لیا تو ان کو لقمہ شمشیر بنائے بغیر نہ رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو حفص، تم نے ابو حذیفہ کی بات سنی، کیا میرے چچا کا چہرہ قتل کے لائق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا کرنے سے باز رکھا کیونکہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نہایت مخلص اور جانثار صحابی تھے۔ یہ جملہ اتفاقیہ یعنی غلط فہمی کی بنا پر ان کی زبان سے نکل گیا تھا۔ ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ گستاخانہ کلمہ جو غلطی سے میری زبان سے نکل گیا تھا، میں اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا کہ معلوم نہیں اس کا کیا وبال مجھ پر پڑے، اور میں یقین کرتا تھا کہ صرف راہ حق میں جان قربان کرنا ہی اس غلطی کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پشیمانی ان کے اخلاص فی الدین اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئینہ دار تھی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بالکل معاف کر دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اپنی بات کا کانٹا ہمیشہ کھٹکتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی تمنائے شہادت بھی پوری کر دی۔ بدر کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے تمام اہم غزوات میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور ہر مارکے میں نہایت پامردی سے داد شجاعت دی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس پرآشوب زمانے میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سرگرمی سے خلیفۃ الرسول کا ساتھ دیا اور مرتدین کا قلع قمع کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دی۔ فتنہ ردہ کے سلسلے کی سب سے خون ریز لڑائی جنگ یمامہ تھی۔ اس میں لوہے کی لوہے سے ٹکر تھی۔ ایک طرف بھی سخت کوش عرب تھے اور دوسری طرف بھی عرب، لیکن ایک فریق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب کے دجل و تلبیس کے زیر اثر لڑ رہا تھا۔ اہل حق کی صفوں میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ دونوں نے لڑائی میں ایسی جاں فروشی کا مظاہرہ کیا کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر بے شمار زخم کھا کر حق کے دونوں جانباز سپاہی جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 54 برس کی تھی۔ وہ آرزوئے شہادت جو ان کے دل میں یوم بدر سے مچل رہی تھی 9 سال بعد یمامہ کے میدان میں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔